50 سال سے زیادہ عرصے تک پاکستانی قوم کو ایک پٹی پڑھائی گئی، ایک سبق پڑھایا گیا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، کشمیر پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، کشمیر سے بھارت کو نکل جانا چاہیے اور کشمیر ہم ہر صورت لے کر رہیں گے۔ کشمیر کے لیے ہم نے پاکستان سے لے کر نیو یارک تک اور امریکہ اور ساری دنیا میں ایک جال پھیلایا۔ پاکستان کی حکومتوں میں، پارلیمنٹ میں مستقل ایک کشمیر کمیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن گزشتہ 10 سال سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی موجودگی کو چیلنج نہ کیا جائے، بلکہ جو لوگ کشمیر میں جا کر اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، جو یہاں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ تو یہ تبدیلی کیا وجہ ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی اور پاکستانی قوم اب بھی کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، یہاں تک کہ کشمیری خواتین ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے مظاہرے کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومتوں نے بہت سارے یو ٹرن لیے ہیں، ان میں سے ایک یو ٹرن یہ بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے کئی ایک پہلو ہیں، اور اس میں سے اہم ترین پہلو اس کا دینی اور شرعی ہے، جو کہ عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اور جب کسی چیز کی شرعی حیثیت ہو، اہمیت ہو، تو اس کو کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی پروپیگنڈا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دین تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی شرعی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تم سے دین کے بارے میں تمہارے مسلمان بھائی مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو پکار کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، وہ مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال یا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار نازل فرما۔ اور اسی طرح جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جب کوئی سرزمین یا خطہ مسلمانوں کے پاس ہو اور مسلمان اس پر حکومت کر چکے ہوں اور مسلمانوں کی آبادیاں وہاں پر موجود ہوں، تو کسی کافر قوت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ حکومت کر سکے۔ صدیوں مسلمانوں نے کشمیر میں حکومت کی ہے۔ کشمیر کی 95% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، خاص طور پہ وادی کشمیر کی۔ جموں کی آبادی بھی 47 میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی، لیکن بہرحال بعد میں یہاں قتل عام کر کے اور بہت سارے ہندو پنڈتوں کو، ہندو آبادیوں کو انڈیا سے منتقل کر کے یہاں مسلمانوں کو مینارٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان حقائق کی روشنی میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی بھی اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے جس طرح پوری دنیا میں آزادی کی تحریکوں پر یلغار کی اور پوری دنیا میں اس نے آزادی کی تحریکوں کو دہشت گرد قرار دینا شروع کیا، اس سے مسئلہ کشمیر بھی کافی جو ہے وہ اس کی زد میں آیا، اور جنرل مشرف نے امریکہ کے دباؤ پر یو ٹرن لیا اور کشمیر کی حمایت سے بالکل پہلی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ آگرہ میں جنرل مشرف صاحب نے جب انڈیا کے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی تھی ناشتے کے اوپر، تو وہ کشمیر کو کور ایشو قرار دے رہے تھے اور کشمیریوں کو فریڈم فائٹر قرار دے رہے تھے۔ لیکن بعد میں جو ہے وہی مشرف صاحب جو ہے انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں یو ٹرن لینا چاہیے، پاکستان کے حالات دیکھنے چاہیے۔ یہ امریکہ کے افغانستان میں آنے کے بعد یہ حالات بنے ہیں۔ اس میں بھی امریکہ کا دخل ہے؟ بالکل دخل ہے، کیونکہ اس کا کیا مفاد ہوگا اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ نے سب سے بڑا کردار افغانستان میں انڈیا کو دیا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ میں گلگت اور بلتستان کی چوٹیوں پر بیٹھ کر چائنا اور رشیا کو کور کروں، اور 14 قونصل خانے اس نے انڈیا کے بنوائے افغانستان میں اس مقصد کے لیے تاکہ یہاں پر ایک بڑا کردار دیا جا سکے۔ اور انڈیا کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر اس علاقے کی منی سپر پاور مجھے بنایا جائے اور پاکستان کو دبایا جائے تو ہم نیٹو فورسز کی جگہ پر اپنی فورسز دیں گے لڑنے کے لیے، اور بہت ساری جو مسائل ہیں ان سے امریکہ کی جان چھڑائیں گے اور امریکہ کے ایجنڈے کو پورا کریں گے۔ تو امریکہ نے ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ اتحادی ہونے کی باتیں کی، فرنٹ لائن اتحادی پاکستان کو بنایا، لیکن دوسری طرف اس نے انڈیا کو کردار بہت ہی خوفناک دیا، اور ہندوستان نے اس کردار سے فائدہ اٹھا کے اور جنرل مشرف صاحب کی جو پالیسی تھی
کہ سیز فائر لائن انہوں نے قرار دے دی کہ بھی اب جنگ بندی جو ہے ہونی چاہیے. اس سے فائدہ اٹھا کر انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے سے نکلنے والے پاکستان کے دریاؤں پر 62 سے زیادہ ڈیم بنا لیے, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جب چاہے بارشوں کے دنوں میں پاکستان میں سیلاب کیا جائے, اور جب خشک سالی ہو تو ان دنوں کے اندر ڈیموں میں پانی روک کر جو ہے پاکستان کو صحرا میں تبدیل کر دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا خوفناک منصوبہ, کیونکہ کشمیر کی آزادی کی تحریک آپ دیکھیں کہ سن 2008 میں, 2009 میں, اور خصوصاً جون 2010 کے اندر جو تحریک چلی کہ بھارتیوں کشمیر چھوڑ دو, اس تحریک میں جو کشمیریوں نے پتھر اٹھائے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑنا شروع کیا, پتھروں کے ساتھ, سویلین تحریک. پہلے تو یہ الزام تھا کہ جی مجاہدین لڑ رہے ہیں, باہر سے مدد کی جا رہی ہے اور جناب دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن یہ جو تحریک اٹھی اس میں کشمیر کے بچے, عورتیں, بوڑھے کھڑے ہوئے اور مقابلے میں انہوں نے گولیاں کھائیں, اور آپ جانتے ہیں کہ 100 سے زیادہ کشمیریوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن وہ تحریک اتنی طاقتور تحریک اٹھی کہ خود ہندوستان جھنجلا گیا, اور اس نے حتیٰ کہ ہندوستان کے جو اعتدال پسند جو رائٹرز ہیں اور جو صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی کہ کشمیریوں کی آزادی کا وقت آ چکا ہے. آپ اسے ایک واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جب بھارتی حکومت کا ایک وفد جو ہے ان کشمیریوں کو ہسپتال میں ملنے کے لیے وہ گئے جو مختلف جماعتوں کے تھے, اور انہوں نے ہسپتال کے مریضوں کو ان سے عیادت کرنا چاہی جو کہ بھارتی فوج کی گولیوں یا ظلم و تشدد کی وجہ سے ہسپتال میں زخمی ہو کے پڑے تھے. تو وہاں پر ایک خاتون مریضہ جو تھی وہ اٹھی اپنے بیڈ سے اور اس نے کہا کہ مجھ سے عیادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اٹھی اور اس نے ان حکمرانوں کے چہرے پر تھوکا, اور ہسپتال کے سارے مریض جو ہے اپنی ڈرپیں نکال کے اور اپنے بیڈوں سے اٹھ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہسپتال سے ان سب کو لوگوں کو نکالا جائے. یہ کشمیریوں کی انتہائی نفرت ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ خصوصاً بہت سارا جو ہے وہ اس میں ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں کہ جو کشمیر کے کاز کو دھندلا رہے ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک نہ پہلے کم ہوئی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ جوان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سید علی گیلانی صاحب جو کہ کشمیر کے ایک بہت ہی مقبول ترین لیڈر ہیں, ان پر نظر بندیاں بار بار کی جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں کی نسبت جون 2010 سے لے کر اس وقت جو ہے وہ تحریک اس وقت سب سے زیادہ تیز ہے, اگرچہ پاکستان کی طرف سے وہ مدد اور تعاون اور اخلاقی حمایت کا وہ جو سلسلہ ہے کمزور ہوا ہے, لیکن کشمیریوں کے ارادے اور جرت میں الحمدللہ کمی نہیں آئی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, تو اس کا باقی وادی میں بھی کوشش کی جا رہی ہے. وادی میں بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ وادی میں بھی آبادی کو مسلمانوں کو ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے 10 سال میں وہ شرعی آبادی کی تبدیل کر دیں. بالکل یہ اور پھر کوئی اس طرح کا اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کیا جائے. بالکل ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر جب وادی کے اندر بہت سارے مندروں کی جگہ کی بات آئی اور وہ اراضی کا جو بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا, اور جس کے بعد جو ہے وہ کشمیریوں کے پھل لینے سے انڈیا نے انکار کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے پھل ہندوستان میں جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں چاول اور دوسری فصلیں ہندوستان سے واپس آتی ہیں. تو جب انہوں نے بڑے بڑے مندر بنانے کا اعلان کیا وادی کشمیر میں, تو پورے کشمیر کے مسلمانوں نے اس بات کی جو ہے وہ بہت شدید طریقے سے مذمت کی کہ جب یہاں پر ہندو موجود نہیں ہیں تو یہ بڑے بڑے مندر کیوں بنائے جا رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ مندر بنائے جائیں گے, پھر آبادیاں لی جائیں گی. انہوں نے انکار کیا. نتیجے میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے پھل کشمیریوں کے ہندوستان نے لینے سے انکار کیا. اور انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مارچ ہوا پاکستان کے بارڈرز کی طرف, اور شیخ عبدالعزیز صاحب جو ان کے لیڈر تھے ہزاروں کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے بارڈر کی طرف بڑھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مال پاکستان کی منڈیوں میں بیچیں گے, راولپنڈی اور مظفر آباد کی منڈیوں میں بیچیں گے, اور ان کو بارڈر کے اوپر شہید کر دیا گیا. یہ بات بالکل آپ کے ٹھیک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی آبادیوں کو گھٹانے کے لیے اور وہاں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کا انڈیا نے اربوں روپیہ خرچ کیا ہے کشمیریوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے, فحاشی اور یعنی پھیلانے کے لیے, چینلز پہ لانے کے لیے, کھیلوں میں لانے کے لیے, بہت سارے اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں.